یہ کہانی ہے ایک ایسے سائنٹسٹ کی جو لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ہے، لیکن دوسری ہی طرف اسی سائنٹسٹ کی وجہ سے آج کروڑوں بلکہ اربوں لوگ زندہ بھی ہیں۔ 1918 میں جب اس سائنٹسٹ کو انسانوں کی سب سے بڑی پرابلم سالو کرنے کی وجہ سے نوبل پرائز دیا گیا تو اس کے دوستوں اور فیملی میں سے کسی نے بھی اس فنکشن کو اٹینڈ نہیں کیا، بلکہ 2 اور نوبل پرائز ونرز نے تو پروٹیسٹ میں اپنا پرائز بھی ریجیکٹ کر دیا۔ آخر ایسا کیا کیا اس سائنٹسٹ نے کہ اربوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کے باوجود آج دنیا اس سے اتنی شدید نفرت کرتی ہے؟ ہمارے جسم میں 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں: آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن۔ نائٹروجن زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ایلیمنٹ ہے، اور ہم یہ ایلیمنٹ پلانٹس کھا کر یا ان اینیملز کو کھا کر حاصل کرتے ہیں جو پلانٹس کھاتے ہیں۔ اب نائٹروجن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری زمین میں بار بار فارمنگ کی جائے تو یہ زمین سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ زمین میں نائٹروجن اتنی کم ہو جاتی ہے کہ کوئی پیڑ یا پودا اگ نہیں سکتا۔ یہی ہوا تھا ہماری دنیا کے ساتھ 19ویں صدی میں، جب آبادی مسلسل بڑھ رہی تھی اور زمین میں موجود نائٹروجن کی سپلائی ختم ہونے کے قریب تھی، اور اسی وجہ سے مشہور کیمسٹ ولیم کروکس نے 1898 میں پریڈکشن کی کہ اگر زمین میں کم ہوتی نائٹروجن کا حل نہ نکالا گیا تو اگلے 30 سال میں آدھی سے زیادہ دنیا بھوک سے مر جائے گی۔ کروکس کے مطابق اس پرابلم کا حل صرف اور صرف کوئی کیمسٹ ہی نکال سکتا تھا۔ اب ویسے تو ہماری ہوا میں 78% نائٹروجن ہے، مگر وہ اس فارم میں ہوتی ہے جسے پلانٹس یا اینیملز استعمال نہیں کر سکتے، اور آرٹیفیشلی نائٹروجن پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے نائٹروجن گیس میں موجود 2 نائٹروجن ایٹمز کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے تاکہ امونیا بنایا جا سکے، جو کہ ایک ایسا فرٹیلائزر مالیکیول ہے کہ جس کے ذریعے آپ بہت زیادہ خوراک پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر کئی 100 سال تک مسلسل کوشش کے باوجود کوئی بھی سائنٹسٹ یہ کام نہیں کر پایا، لیکن اس سب کو فائنلی کوئی بدلنے والا تھا۔ 1904 میں جرمنی میں موجود ایک 36 سالہ سائنٹسٹ فرٹز ہیبر کی اس پرابلم میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ہیبر اس وقت ایک یونیورسٹی میں لیکچرر کے طور پر کام کرتا تھا۔ خوراک کی کمی کو پورا کرنے کی اس لگن نے فرٹز کے اندر ایک آگ سی لگا دی، اور وہ اگلے 5 سال اس پرابلم کا حل نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہائیڈروجن اور نائٹروجن کو اگر اکٹھا کر کے بہت زیادہ ہیٹ پہ پریشر دیا جائے تو نائٹروجن کے ایٹمز سپلٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی ایکسپیریمنٹ پر مارچ 1909 میں فرٹز اپنی لیب میں کام کر رہا تھا کہ اس نے ٹیسٹ کے طور پر چیمبر کا ٹیمپریچر 500 ڈگریز کر دیا، اور پھر وہ ہو گیا جس کی سالوں سے دنیا کے تمام سائنٹسٹ کو تلاش تھی۔ نائٹروجن ایٹمز ٹوٹ گئے اور ہائیڈروجن گیس کے ساتھ مل کر وہ کمپاؤنڈ بن گیا جو دنیا کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اس کمپاؤنڈ کا نام ہے امونیا۔ پورے جرمنی میں ہیبر کی دھوم مچ گئی۔ جرمنی کی سب سے بڑی کیمیکل کمپنی BASF نے اس سے اس پروسیس کے رائٹس حاصل کر لیے، اور ہیبر راتوں رات امیر بن گیا۔ 4 سال کے اندر ہی اس کمپنی نے روزانہ 5 ٹن امونیا بنانا شروع کر دیا۔ اس فرٹیلائزر کے ذریعے اسی پرانی زمین پر کسانوں نے پہلے کی بنسبت 4 گنا زیادہ کھانا اگانا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں دنیا کی آبادی چند سالوں میں ہی 4 گنا بڑھ گئی۔ بہت بڑا چانس ہے کہ آپ کے جسم میں موجود 50% نائٹروجن ایٹمز ہیبر کے اسی پروسیس کے نتیجے میں آئے ہیں۔ تو اگر آپ آج زندہ ہیں تو اس میں ہیبر کی ڈسکوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہیبر اب بہت مشہور ہو چکا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جیسے کہ میکس پلانک، میکس بورن اور البرٹ آئنسٹائن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن یہیں پہ اس کہانی پہ وہ موڑ آنے والا ہے جس نے ہیبر کو دنیا کا ناپسندیدہ ترین آدمی بنا دیا۔
اس کی وجہ ہے ورلڈ وار 1۔ جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو ہیبر نے والنٹیرلی اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس جنگ میں اپنی کنٹری کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جنگ شروع ہونے کے کچھ ہی مہینوں کے اندر جرمنی کا گن پاؤڈر اور ایکسپلوسیوز ختم ہونے کے قریب آ گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت جنگ ہار جائے گا۔ دوسری طرف ہیبر خوراک پیدا کرنے والے اس امونیا کمپاؤنڈ کے بارے میں کچھ اور بھی جانتا تھا۔ امونیم نائٹریٹ ایک زبردست فرٹیلائزر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت خطرناک بارود بھی ہے۔ اسی کی مثال ہے اگست 2020 میں بیروت کا دھماکہ، جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ دھماکہ اصل میں ایک ویئر ہاؤس میں ہوا تھا جہاں پر موجود 3000 ٹن امونیم نائٹریٹ کو آگ لگ گئی اور پھر ایسا بلاسٹ ہوا جسے کئی 100 کلومیٹر دور لوگوں نے بھی سنا اور تقریباً 217 لوگ اس ایکسیڈنٹ میں مر بھی گئے۔ یہی ایکسپلوسیو مٹیریل بنانے کے لیے ہیبر نے فرٹیلائزر بنانے والی کمپنی میں امونیم نائٹریٹ بنانا شروع کر دیا تاکہ TNT اور دوسرے ایکسپلوسیوز بنا سکے۔ کچھ ہی عرصے میں ہیبر کا بنایا ہوا بارود دشمنوں کے پرخچے اڑا رہا تھا، لیکن ہیبر اس جنگ میں اپنے دیش کے لیے کچھ اور زیادہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ڈیفرنٹ کیمیکلز کو کمبائن کر کے ایک خطرناک گیس بنانے کے ایکسپیریمنٹس شروع کر دیے۔ وہ اس جنگ کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ دسمبر 1914 میں وہ ایک ایسی ڈیڈلی گیس بنانے میں کامیاب ہو گیا جس کے ذریعے چند سیکنڈز میں ہی دشمن کے سپاہی تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ اس گیس کو کلورین گیس کہا جاتا ہے۔ 22 اپریل کی شام کو 6 بجے جرمنی فوجیوں نے 5000 کلورین گیس سلنڈر ایلائڈ فوجوں کی طرف کر کے کھول دیے۔ گیس پورے میدان میں پھیل گئی اور دشمن فوجی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ اتنی تکلیف دہ موت تھی کہ دور کھڑے جرمن فوجی بھی یہ سارا منظر دیکھ کر کانپ گئے۔ اس دن دشمن کے 5000 فوجی اسی طرح مارے گئے۔ ہیبر کو آنر کے طور پر کیپٹن کا رینک دے دیا گیا۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد ہیبر اپنے گھر آیا۔ اپنی اس اچیومنٹ کی خوشی میں اس نے گھر میں ایک پارٹی رکھی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک اسے گن فائر کی آواز سنائی دی۔ اس نے باہر آ کے دیکھا تو اس کی بیوی خودکشی کر چکی تھی۔ وہ اس ریگریٹ کا شکار تھی کہ اس کا شوہر کئی ہزار لوگوں کا قاتل ہے، لیکن ہیبر کو اس واقعے سے شاید کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا اور اسی لیے اس نے اگلے ہی دن ٹرین پکڑی اور واپس اپنی فیکٹری پہنچ گیا۔ اس نے کیمیکل ویپنز پر کام مزید تیز کر دیا اور 1917 تک وہ اپنی فیکٹری میں 1500 ورکرز اور 150 سائنٹسٹ ہائر کر چکا تھا جو اسے یہ کیمیکل ویپنز بنانے میں مدد کر رہے تھے۔ جرمنی کی آرمی نے ان ویپنز کو دشمنوں پر کھل کر استعمال کیا اور تقریباً 1 لاکھ دشمن سپاہی اس گیس کے نتیجے میں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ لیکن اس سب کے باوجود جرمنی ورلڈ وار 1 ہار گیا۔ ہیبر اس ہار سے بہت دکھی ہوا۔ کچھ ہی سال بعد وہ جرمنی چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور وہاں ایک ہوٹل میں 65 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی۔ ہیبر کی موت کے کچھ ہی سال بعد جرمنی کی حکومت نے اس کی فیکٹری کا کنٹرول لے لیا۔ اس زمانے میں ہیبر کے انسٹیٹیوٹ نے انسیکٹیسائڈ اسپرے بنایا جس کا نام تھا زائکلون بی۔ اسی اسپرے کی گیس کو استعمال کرتے ہوئے پھر نازی حکومت نے جرمنی میں موجود لاکھوں یہودیوں کو تڑپا تڑپا کر قتل کر دیا۔ ٹیکنالوجی نے جہاں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، وہیں ہماری تباہی کے لیے بھی بہت سا سامان کیا ہے۔ فرٹز ہیبر کی زندگی اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ایک طرف تو اس کی وجہ سے آج تقریباً 4 ارب لوگ زندہ ہیں، مگر دوسری ہی طرف کتنے لاکھ انسان اس کی وجہ سے ایک دردناک موت مرے۔ یہ ذہانت اوپر والے کی دین ہے۔ اسی ذہانت کو استعمال کر کے جہاں آئنسٹائن نے ہمیں دنیا کے فزیکل لاز سے انٹروڈیوس کروایا، وہاں اس نے دنیا کو ایٹم بام کی ایکویشن بھی دی۔ جس دن امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹم بام گرایا، اس دن آئنسٹائن نے کہا کہ مجھ پر افسوس ہو، کاش میں ان ایکسپیریمنٹس کا حصہ ہی نہ بنتا۔ آئنسٹائن کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ نیوکلیئر فیژن کو ایکسپلوسیو بنانے کے لیے استعمال کیا جائے، مگر بدقسمتی سے اس کے فارمولے کے نتیجے میں لاکھوں لوگ موت کا شکار ہوئے۔ کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ انسانی تاریخ دیکھتے ہوئے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے انسانوں کو موت کی بھیٹ چڑھایا ہے۔ یہ ساری ٹیکنالوجی، ساری انوینشنز
एक दो धारी तलवार हैं और मेरे हिसाब से तो पिछले 100 साल में होने वाली तमाम इन्वेंशंस के फायदे से ज्यादा नुकसानात हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल की वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। ये हैं वो सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मेहदी हसन को फिर इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।